حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی کے پاس تھا؟ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات و حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھیں۔ ناظرین، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے اور نہایت خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹریکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا تھا۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کروں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتی، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم مان
ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو، ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے تھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ گروہ بنایا کرتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی الگ گروہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاغچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟
میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ پاک کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم دکھائی ہے، بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کی نسل میں سے ہے، اور اس کے والد کا نام کیا ہے، اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور جو بندہ اپنے گھوڑے کا شجرہ نسب یاد رکھتا اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔